جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایسی شان والا، ایسی رحمتوں والا، ایسی برکتوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے رمضان المبارک کی برکت سے۔ اس مہینے کے اندر نفلی صدقات کریں گے، فرض ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ ایک فرض آپ ادا کرتے ہیں، 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر رہ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، جس کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید یہ اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جس شخص کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس آدمی کو، جس شخص کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اور وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، دنیا کے مقامات کے ساتھ، دنیا کی بلندیوں کے ساتھ اپنا دل لگا لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عمره من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کل قیامت کا دن ہوگا، زمین نے انسان کے پاؤں کو پکڑ لینا ہے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا، اب تک یہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، رب کا قرآن مجید بھی ہم سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو، سورہ کے پہلو بھی ہم سنتے ہیں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر عمل نہیں کرتے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ کل قیامت کا دن ہو ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی چند لمحات کی زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ زمین پکڑ لے گی، سب سے پہلا سوال وہ کرے گی عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں کہ آپ نے اپنی عمر کو کس چیز میں گزارا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عمر دی تھی، 10 سال کی زندگی تھی یا 50 سالہ زندگی تھی یا 100 سالہ زندگی تھی، وہ آپ نے کس میں گزاری ہے؟ کیا 5 وقت نمازیں ادا کی ہیں؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کیا حقوق اللہ، حقوق عباد کا خیال رکھا ہے؟ کیا دین اسلام پر چلے ہیں؟ کیا اپنے اللہ کو راضی کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے؟ اگر کیا ہے، یہ آپ کی عمر دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بن جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ پہلا سوال، عمر کو کس کام میں آپ نے گزارا؟ آج آپ نے، ہم نے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ عمر جیسا انعام دیا ہے، اس کو ہم نے قرآن و سنت کے سائے کے نیچے زندگی کو گزارنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل کامیابی نصیب فرمائے۔ اور دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، آپ نے اپنی جوانی کو
کس چیز میں گنوایا؟ اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جوانی دی تھی، اور وہ کس کام میں آپ نے گنوایا ہے؟ کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اہل اسلام مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اہل کفار ظلم کر رہے ہیں تو جہاد کرنا ہے۔ کہتے جوانی دی تھی، میں جہاد کیا تھا، اہل اسلام کے بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، کفر کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، اور جوانی میں نمازیں پڑھی کھڑے ہو کے، قرآن جی کی تلاوت کی، دین اسلام پر چلے یا نہیں چلے؟ یہ دوسرا سوال۔ پہلا عمر کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، اور تیسرا اور چوتھا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ یہ 4 سوال ہوں گے، یہ 2 سوال ہیں۔ کہاں سے مال کمایا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ کہاں پر خرچ کیا؟ حلال پر خرچ کیا یا حرام پر خرچ کیا؟ اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم جیسی دولت دی سے نوازا تھا، علم کس کام میں خرچ کیا؟ کیا پیسوں کی خاطر بیچ ڈالا یا رب کے قرآن کو خالص کر کے بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خالص کر کے بیان کیا؟ یہ آخری سوال ہوگا علم کے بارے میں۔ قرآن مجید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، پوری دنیا ناراض ہوتی ہے، بچھڑتی ہے، بچھڑ جائے، لیکن ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اس کو پوری دنیا کے کانوں تک پہنچانا ہے، پوری دنیا کے دروازوں کو دستک دینی ہے، کھٹکھٹانا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات کو ان تک پہنچانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ نے کسی کی ناراضگی کو دیکھا، اپنے تعلقات کو دیکھا، اپنے معاملات کو دیکھا، میرے قرآن کو کھل کر بیان نہ کیا، نبی کی سیرت اور سنت کو کھل کر بیان نہ کیا، کل آپ کو غربان سے پکڑا جائے گا اور جہنم کی تہہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جو مومن ہیں، اہل اسلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، جب رب کا قرآن ان تک پہنچایا جاتا ہے، اگر وہ اس کے تحت چلتے ہیں، ان کے جذبات اور زیادہ بڑھتے ہیں دین اسلام کو آگے پھیلانے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور اگر وہ اس کے تحت نہیں چلتے، وہ گناہ وہ کرتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو قرآن اور سنت کا علم ہے، اس کو آگے کھل کر بیان کرنا ہے، ہر اہل اسلام تک پہنچانا ہے، تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے کہ جس کی اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جو علم اللہ نے دیا تھا، یہ ہم نے اہل اسلام کے دروازوں تک پہنچایا، کانوں تک پہنچایا، آگے عمل کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کتنا پاکیزہ بنایا ہے، اسلام کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا کر کے بیان کر دیا ہے۔ 3 بھائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اسلام کو اللہ نے کتنا پاکیزہ بنایا ہے، فرمایا 3 بھائی ہیں، 3 بھائیوں کے سامنے 2 بھائی سرگوشی نہ کریں، کان میں بات نہ کریں، ایسا نہ ہو تیسرا بھائی دیکھے وہ سمجھے میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، وہ بدگمان ہو جائے، بدظن
میل آ جائے. حالانکہ آپ بات اپنی کر رہے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرنا, اسلام کہتا ہے ایسا نہیں کرنا. آپ نے بات کرنی ہے, جب وہ بھائی چلا جائے علیحدہ ہو کر بات کرو, یہ گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. جب بھی بات کرے صاف ستھری بات کریں, صاف سیدھا بات کریں. یصلح لکم اعمالکم, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو سنوار دے گا. ویغفر لکم, تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے ایسے ہم کر دیتے ہیں, لیکن قرآن منع کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منع کرتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منع کرتی ہے کہ اتنا صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے, اسلام کو بنایا ہے کہ ایک دوسرے میں بد اخلاقی پیدا نہ ہو, بدزنی پیدا نہ ہو, بدگمانی پیدا نہ ہو. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون, پرہیزگار بن جاؤ. روزہ ایسی عبادت ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا. نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے, باقی دنیا کے جو معاملات ہیں, دنیا میں نیک اعمال ہیں, عبادات ہیں, ان میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ نے صبح سحری کی, روزہ رکھ لیا, دن کو آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے, رب جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے, میرے بندہ میری وجہ سے انہیں شہوت کو چھوڑ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. ھدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اس میں واضح نشانیاں ہیں, اس میں ہدایت ہے. والفرقان, اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی اس میں نشانیاں ہیں, ہدایت کا راستہ. اور پھر فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک, ہم نے مبارک رات کے اندر ہم نے اسے تمہاری طرف نازل کیا ہے. کتاب انزلناہ, کتاب کو نازل کیا ہے, انزلناہ نازل کیا ہے, الیک تمہاری طرف, مبارک, مبارک برکت والی گھڑی میں, مبارک لیدبروا آیاتہ, تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں, اس میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ, اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے, اولو الالباب, ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو عقل رکھنے والے ہیں. عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نصیحت رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو پھر آمین کہتے ہیں. تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوتے ہیں, صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا. آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ, اس وقت میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے کہا وہ آدمی ہلاک ہو جائے, تباہ برباد ہو جائے,
کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا آمین۔ جب بھی نبی کا نام لیا جائے لازماً آپ سب پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، گناہ ہے، یہ بات ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی جبرائیل علیہ السلام وہ دعا دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جب دوسری مرتبہ آمین کہا، تیسری مرتبہ آمین کہا، پھر فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے والدین زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، یا والد زندہ ہے، یا دونوں زندہ ہیں، وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ، اخلاق والا معاملہ، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے، فرمایا وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو نبی نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، فرمایا والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے آپ اپنی ماں کی خدمت کریں گے، اس کو راضی رکھیں گے اپنی والدہ کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور جو بات ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک لوگ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اس مقام تک پہنچے، زیادہ تر کثرت کے ساتھ، اور فرمایا کہ وہ آدمی تباہ برباد ہو جائے جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ اور تیسری دفعہ جو کہا آگے، فرمایا ایسا آدمی جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رو کر، آنسو بہا کر، نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے گھر کو آباد کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے، وہ تباہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب آپ خود سوچ لیں، عرشوں سے اترنے والا رب کا ملائکہ، رب کا پیغام رساں بدعا دے رہا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، عرشوں کی سیر کرنے والا، آمنہ کا رخت جگر، آمنہ کا لال آمین کہہ رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم وہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان للہ تعالی عند کل فطرۃ فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے کہ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ان کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ اور فرمایا فی کل لیلۃ، ایسا اللہ تعالیٰ ہر رات کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اگر ہم مسجد کے اندر گزاریں، اللہ کے گھر میں گزاریں۔ فرمایا تیرا وقت بستر پر بھی گزر جائے گا، راستے میں بھی گزر جائے گا، تیرے گھر میں بھی تیرا وقت گزر جائے گا، یہ زندگی کے جو لمحات ہیں وہاں پر بھی گزر جائیں گے، لیکن یہ جو لمحات ہیں اللہ کے گھر میں بھی گزر جائیں گے، لیکن جو اللہ کے گھر میں گزریں گے، مسجد میں گزریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیمتی بنا دے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا، جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا، اعمال کو وزن کر دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنے زیادہ اعمال کرو گے اتنے زیادہ اعمال جنت میں ذخیرہ بن جائیں گے، آخرت میں ذخیرہ بن جائیں گے۔ رمضان کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس میں اعمال ایسے کیجئے کہ اگلے جو 11 مہینے آئے اس میں نماز ایک نہ رہے،
جی کی تلاوت نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر چلتے رہیں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت کی طرف چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، دفن کر دیا جائے گا، اعمال پر فیصلہ ہوگا، نیک اعمال ہوئے تو جنت ملے گی، اعمال زیادہ ہوئے تو جنت ملے گی۔ ایک نفل ادا کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب آپ کا جمع ہو جائے گا آخرت میں۔ ایک فرض ادا کریں، 70 فرض کے برابر اجر آپ کو ملے گا، آخرت میں جمع ہو جائے گا۔ کل قیامت اجر پر ترازو لگایا جائے گا، نیک اعمال زیادہ جنت، برے اعمال زیادہ جہنم۔ آ گیا آ گیا رمضان، آ گیا آ گیا آ گیا رمضان، آ گیا سب کی بخشش کا کر سامان، آ گیا سب کی بخشش کا کر سامان، آ گیا یہ رحمت لے کر آیا ہے، برکت لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے انعامات لے کر آیا ہے، رونقیں لے کر آیا ہے، جنت کے راستہ لے کر آیا ہے، جہنم سے دوری لے کر آیا ہے۔ اے بندہ کہاں کھو گیا ہے، اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، کبھی دن کی صورت میں دن کر دیتا ہے، دن کو روشن کر دیتا ہے، کبھی اندھیرا آ جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس مالک کو یاد کر لے، اس خالق کو یاد کر لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے، کل جسم سے روح نکل جائے گی، اگر نیک اعمال نہ ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ روح کے لے کر آنے والا مہمان ہے، رحمت لے کر آنے والا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر آنے والا مہمان ہے، اس کی قدر کر لیں، احترام کر لیں، ادب کر لیں، اس کے اندر نیک اعمال کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اگر دنیا میں کامیابی نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی آزمائش میں انسان پڑ جاتا ہے، تقوی اختیار کر، مضبوطی اختیار کر، اللہ تعالیٰ سے مانگا کر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مددگار ثابت ہوگا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، اور اس مہینے کی قدر کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ سارے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سورت کا اعلان ہے، آپ سارے بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا۔ پھر ان قیمتی لمحات کو، ان قیمتی گھڑیوں کو ہم کیوں غفلت میں تبدیل کریں، کیوں غفلت میں گوائیں؟ چلتے پھرتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیجیے، یہ آگے اعمال جمع ہو رہے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ تو قرآن جی کی آیت ہے، میں فرمایا کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، صدقہ کرنا ہے اللہ کے لیے، خیرات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہ ہو، کسی غیر کے در پر نہ جھکے، کسی غیر سے نہ مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ پر پکا یقین، پکا عقیدہ بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اعمال کا ہمیں اجر دے گا۔ آ گیا آ گیا رمضان، آ گیا
لگ گئی رونقیں سج گئی مسجدیں سج گئی مسجدیں لگ گئی رونقیں لے کے رحمت کا تو فام مان آ گیا لے کے رحمت کا تو فام مان آ گیا رمضان آ گیا آسیوں کھل گئے رب کی رحمت کے در آسیوں کھل گئے رب کی رحمت کے در آ گیا رمضان آ گیا یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے ابھی شروع ہے ختم ہونے والا ہے چلا جائے گا آپ حضرات نے رمضان سے پہلے بخوبی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں کے اندر کتنے لوگ ہوتے تھے اور جب شیطان کو باندھ دیا گیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا جہنم کے دروازوں کو کھول دیا گیا رمضان کی رحمت رمضان کی برکت رمضان کا فضل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو علامات ہیں کتنے لوگوں کو کھینچ کر مسجد میں لائے بعض اگر انسان کہتا ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا نیک اعمال نہیں کرتا مجھے شیطان نہیں کرنے دیتا سارا الزام بھی شیطان پر نہیں لگانا چاہیے آدھا شیطان انسان خود ہوتا ہے اور آدھی محنت انسان پر شیطان کرتا ہے ابھی رمضان کا مہینہ لوگ نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے تراویح کی نماز نہیں پڑھتے وہ کیوں نہیں پڑھتے شیطان کو تو باندھ دیا گیا ہے شیطان کو قید ہو گیا ہے یہاں سے یقین کر لیں آدھا شیطان انسان خود ہوتا ہے آدھی محنت شیطان کی ہوتی ہے یہ دونوں مل کے کام چلاتے ہیں دنیا میں جب ہمارا دل اللہ کی طرف مگن ہو جائے گا قرآن جی کی طرح مگن ہو جائے گا دین اسلام کی طرح مگن ہو جائے گا قرآن جی کی تلاوت کریں گے استغفر اللہ استغفار پڑھتے رہیں گے استغفار استغفر اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو کھول دے گا دل کو کھول دے گا ہم دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں گے اور رمضان کے اندر نہ نماز پڑھنا نہ تراویح کی نماز پڑھنا نہ قرآن جی کی تلاوت کرنا نہ مسجد کی طرف پلٹ کر آنا یہ جو انسان پر شیطان محنت کرتا ہے وہ انسان خود ہی اللہ سے دور ہوتا ہے پھر شیطان کی محنت ہوتی ہے یہ مل کر گناہ جمع کرتے ہیں گناہ جمع کرتے کرتے کا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے اور جب دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اسے توفیق ہی نہیں ہوتی وہ مسجد کے اندر آئے تو آج اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم مسجد میں آئے کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ذریعے اللہ کے گھر میں آئے اس غنیمت کو اس نعمت کو ضائع نہ کریں ایک اور صحیح طریقے سے استعمال کریں زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر وقت گزاریں قرآن جی کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں نوافل کثرت کے ساتھ ادا کریں فجر کی اذان ہو جاتی ہے فجر کی اذان کے بعد سنتوں سے پہلے آپ نفل پڑھیں زور کی نماز کے بعد پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں اور رات کی 11 رکعتیں آپ پوری پڑھیں نفل کی کثرت کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اعمال زیادہ جمع ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ ہم گناہوں سے دور نہیں رہ سکتے تو ہمیں گناہوں سے دور کر دے 5 رکعت نماز بھی بنا دے مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا